قلب کے بارے میں کچھ سنیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ ہم نے نفس کے بارے میں سنا تھا اور نفس کی تفصیلات بھی سنے تھے، اور دراصل جسم کا شہنشاہ قلب ہے، اور قلب ہی کی قرآن مجید میں، حدیث شریف میں یہ تعریف آئی ہے کہ بے شمار جگہ ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ ایک تشریح بہت خوب ہے، ایک ہی آیت کافی ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یعنی دیکھو قیامت کے دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی، نہ مال نہ اولاد۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ کوئی قلب سلیم لے کر آئے ہمارے پاس، سلامتی والا دل۔ اب سلامتی والا دل کیسا بنے گا، قلب سلامت والا کیسا بنے گا، اس کے صوفیاء کرام نے تفصیلات بیان کی، کثرت ذکر اللہ سے اور قلب میں اللہ کی محبت اور معرفت کو جگہ دینا اور تمام وساوس سے بچنا، اور قیامت میں یہی قلب کام آئے گا۔ اس کی قسمیں قرآن پاک میں آئی ہے۔ اب یہ قلب کیا ہے؟ عرش اعظم ہے، یہ اللہ کا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، اس پر ہی محنت ہے ہمارے پاس۔ یہی یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ جب تک درست رہتا ہے سارے اعضاء درست رہتے ہیں، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے ارتقائی درجات 3 ہیں۔ بتایا گیا ایک قلب سلیم ہے جو میں نے ذکر کیا، دوسرے قلب منیب ہے، اور تیسرے قلب شہید ہے۔ اور بھی اللہ کے کلام میں یہ سب چیزیں ہیں، تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب علماء نے تفاسیر کے مفسرین نے تفاسیر کی طرف قدم اٹھایا تو صوفیاء کرام نے تصوف کی آیت کو نکالا اور اس پر سیر حاصل بحثیں کی، سیر حاصل کتابیں لکھی، سیر حاصل، اللہ اکبر۔ حیران ہے، عقل حیران ہے کہ حضرت اولیاء اللہ کو اللہ نے کیسا قلب کو کشادہ کر دیا تھا، کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ تو آئیے ہم اس کے ارتقائی درجات پہ پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے 3 درجے ہیں، ایک قلب سلیم ہے، ایک قلب منیب ہے، اور ایک قلب شہید ہے۔ اب قلب کی یہ 3 لطائف ہیں، قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید۔ اور قلب سلیم کیا ہے؟ ہم پہلے کچھ قلب سلیم کے بارے میں سنیں گے کہ قلب سلیم وہ ہے جو بجز معرفت الہی کچھ نہ ہو، جیسا کہا گیا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، سورہ صافات میں یہ ارشاد گرامی ہوا ہے کہ وہ دل جو اللہ کے ساتھ خلوص کا ربط روحانی رکھتا ہو اور شرک اور شک سے پاک ہو، یہ قلب سلیم ہے۔ اور وہ دل، دوسرے امام عبداللہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دل سے آنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی خلوص اور رغبت والا دل رکھتے ہوں اور رجوع اللہ رہتے ہوں۔ دل سے آؤ جی، دل سے محبت کرو، دل سے کام کرو، جی لگا کے کام کرو، کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ اور یعنی پوری اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، ارے ہم ناکارے تم دل سے نہیں پڑھے، وہ پڑھتے تو کامیاب ہو جاتے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا، حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ حاضر ہوئے اپنے پروردگار کے پاس، معرفت ازلی لیے ہوئے، جس کا تسلسل
عہد یوم ویثاق سے ثابت ہے۔ تو پہلا قلب اس کے درجات میں قلب سلیم ہے، اور قلب سلیم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کثرت ذکر سے اور کثرت توجہ سے۔ تو دل کو ہم آئینہ بنانا، یہ چلے آتے ہیں ارمغاں کیسے کیسے، اور ایسا قلب جو صحیح و سالم ہو، تمام کمزوریوں، کوتاہیوں اور کوتاہیوں سے جو اپنے اقرار واسق کا محافظ ہو، اور اقرار توحید جو فطری درجہ رکھتا ہے اس پر قائم ہو۔ آگے لکھتے ہیں کہ جو دنیا کی ناجائز لذات و شہوات سے محفوظ ہو، ایسا دل ہونا جو لذتوں سے اور ناجائز شہوات سے محفوظ رہنا۔ بزرگوں کا ارشاد ہے، دل اس کو دینا جس نے دل دیا۔ یہ صوفیہ کا جملہ ہے، دل اس کو دو جو جس نے تم کو دل دیا، دل جس نے پیدا کیا۔ 70 مرتبہ اپنے انسان کے دل کی طرف اللہ دیکھتا ہے، اور ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ کتنا پیاری بات ہے، دل اس کو دو جس نے دل دیا، اور دلبر وہی ہے، دلدار وہی ہے، دل میں اسی سے محبت حقیقی ہے۔ جس نے محبت دی وہی محبت بھی ہے، جس نے محبت دی وہی محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ یعنی دنیا والوں کو دل کہیں کو دیتے جی، یہ دل جو جس نے دیا اس کو واپس لوٹاؤ۔ اللہ نے کیسا دل دے کر دنیا میں بھیجا تھا؟ صاف شفاف انسان پیدا ہوا، کوئی فکر نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی لذت نہیں، صاف آئینے کے جیسا دل لے کے دنیا میں پیدا ہوئے ہم۔ اب جاتے وقت گندا کر لیے اس کو، دنیا کی محبت، مال کی محبت، لڑائی جھگڑے کی محبت، یہ محبت وہ محبت۔ تو اب ہمارے حضرت دادا پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میاں جیسا دل دے کے بھیجائے تھے، اللہ تعالیٰ یہی پوچھتے ہیں ہم جیسا دل دیے تھے ویسے ہی لائے نہیں لائے، یہ پوچھا جائے گا۔ اور اس کو نورانی بنا کے لے جانا ہے، اور اس کو تجلیات ربانی سے منور متجلا لے کے جانا ہے، بجائے اس کے کیا دل لے کے آئے تھے، کیا دل لے کے چلے۔ آئینے کے جیسا آیا تھا نا، دل بچہ پیدا ہوا تو کیا ہے اس کو، کچھ نہیں، معصوم ہے، انہیں دنیا سے مطلب ہی نہیں ہے، جاتے وقت بھی ایسی رہنا، کم سے کم اس میں ترقی کر کے لے جانا۔ الٹا دل کو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیسا دل دے کے بھیجایا تھا، تو تم کیا کر کے لا لیا، مٹھی ملید کر دی دل کی۔ تو دوستو اب وہ دل میں چونکہ یہ خواہش وہ خواہش، انسان ہے صبح نیند سے اٹھتا ہے سوئے تک، یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں، دل کو ستیہ کر دیتا ہے۔ اور مومن کو، سالک کو کیا حکم ہے؟ کیا کروں کیا نہ کروں، یہ سوچنا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کروں نہیں کو کروں تو کیسا کروں۔ تو دل، یہ دل اس کو دیے، دل اس کو دیا، بزرگوں نے فرمایا، ایک پیر طریقت نے کہا دل اس کو دیا جس نے مجھے دیا۔ دلبر وہی ہے، دلدار وہی ہے، دل میں اسی سے محبت ہے، جس نے محبت دی، جس نے محبت ڈالی نا، وہی میں محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ محب کون ہے؟ محبت کرنے والا۔ محبوب کون ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ اب اسی لیے کہا گیا قرآن پاک میں ایک کہ یحبونہم و یحبونہ، یحبونہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کرتا ہے، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے۔ قرآن کی آیت ہے یہ۔ پہلے اللہ نے کتنے، اللہ کی کتنی نوازش ہے صاحب، پہلے محبت وہ کرتا ہے، پہلے خدا محبت کرتا ہے ان سے، یحبونہم،
بعد میں بندہ یحبونہ پھر اللہ سے محبت کرتا ہے. وہ محبت ڈالا کس نے؟ تو محب بھی وہی ہے، محبوب بھی وہی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ ینظرونہ و ینظرونہ بھی کہا گیا ہے. قیامت کے دن یہ ہوگا وہ ان کو تکتا ہوگا اور وہ اس کو تکتے ہوں گے. وہ ینظرونہ اس سے یہی مراد لی گئی. یہ آیت کریمہ کے وزن پر یہ لیا گیا. وہ پہلے اللہ محبت کرتا جی بندے سے. ہر بندہ اللہ کا چہیتا نہیں ہوتا. بھیجائے تھے ہم دنیا میں تم کو، کیا کر لیے تم دل کو؟ تم کس سے محبت کر رہے جی؟ محبت کسے کرو؟ جو محب بھی ہو اور جو محبوب بھی ہو. ورنہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، الہام ہوا، بولے محب بنتے محبوب بنتے، عاشق بنتے معشوق بنتے. تو بولے کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کیا سمجھ میں برابر آ رہی مگر جواب کیا دینا؟ پھر گئے اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. بولے حضرت مجھے آواز آتی ہے، کہیے آواز صوت سرمدی ہو کہ عاشق بنتے معشوق بنتے. مجھے پوچھا جا رہا تو بولے دیکھو عاشق مت بنو، کٹنا پڑتا، ٹکڑے ہونا پڑتا، منصور حلاج کے جیسے سولی پہ چڑھنا پڑتا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو یہ عاشق ہے. یہ تم محب نہیں کو تم کیا کرو، معشوق بنو، محبوب بنو، تاکہ وہ محبت اگر کر لیا تو مسئلہ صاف ہے. نہیں، اگر اللہ محبت کر لے کسی سے، ارے میرا دوست ولی ہے جی، جو ستائے گا میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں، حدیث قدسی میں آ رہا، تو بولے بول دو معشوق بنتے، بول دو عاشق نہیں بن سکتے تم. بہت محنت کرنا پڑتا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑتا، جلنا پڑتا، سولی پہ جانا پڑتا. تم عاشق مت بنو، اللہ کے چاہنے والے مت بنو، اللہ کے محبوب بن جاؤ. وہ چاہنا تمہارے کو تو سارے راستے صاف ہے. اگر کوئی خدا کا محبوب بن گیا تو فرق یہی ہے. آیت کریمہ بتا رہی ہے اللہ والے کیسے سرشار ہیں صاحب. اوہو یحبون، وہ اس کو پہلے محبت اللہ کرتا ہے، اس کے بعد بندہ اللہ سے کرتا ہے. تو پہلے اس کی طرف سے محبت دل میں ڈال دیا تو دنیا سے نفرت ہو جاتی. مگر کوشش ادھر سے بھی ہونا، سلام کرنے والے کو زیادہ سلام کرنے والے کو 1 حصہ ثواب ہے، جواب دینے والے کو 3 حصے. اگر کوئی سلام کرنے والا سلام کرتا ہے تو اس کو 1 اجر ہے اور جواب دینے والے کو 3 اجر ہے، لیکن افضلیت سلام کرنے والے کو ہے. یہ بات ہے، سمجھیے. افضلیت کس کو ہے؟ سلام کرنے والے کے پہل جو کرے اس کو ثواب ہے، لیکن جواب دینے والے کو نیکی زیادہ ہے. عجیب معاملہ. وجہ کیا ہے کہ سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں، جواب دینے والے کو 30 نیکیاں. تو اسی کو اس پر تطبیق کر سکتے ہیں. تو یا دوستو دلبر وہی ہے، اور جس نے دل دیا، جس نے محبت دی وہی محب ہے، وہی محبوب ہے. مطلب محب بھی وہی ہے، محبوب بھی وہی ہے. محبت کرنا بھی اس سے ہی، انہیں بھی کرنا. یہی وجہ ہے اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ غمگین ہے نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں. تو دوستو اور بزرگوں، لازم ہے کہ قلب سلیم میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اللہ کی ذات ہو. دل میں کون ہونا؟ جس نے پیدا کیا، جس نے عزت دی، جس نے رزق دیا، جو ہماری نگہبانی کرتا ہے، اس سے محبت ہونا جی، یاد رکھیں. اور اللہ کے بعد پھر رسول پاک کی ذات ہے. رسول پاک کی محبت بھی ویسی، اپنی جان سے زیادہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من ولدہ و والدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنا، ہاں رسول پاک سے۔ اس میں ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قلب کو اللہ کے لیے خالص کیا اور ہر چیز سے فارغ کیا، ان سے محبت حقیقی کا امتحان لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں الہام کے طور پر فرمایا اگر ہماری محبت ہے، صادق ہے، تو اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دے دو۔ حضرت نے اس کی تکمیل فرما دی۔ یہ محبت ہونا ابراہیم علیہ السلام کی، جیسا حکم آیا کہ بیٹے کی قربانی دو، دے دیا، تو اب محبت سچے راستے پر قائم ہے۔ قد پوچھا گیا کہ پھر ارشاد آیا، اللہ کا انعام آیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ جیسا کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب کے الہام کی تکمیل فرمائی، ہماری طرف سے تمہارے حق میں جزائے خیر ہے۔ ہم نے خواب کو پورا کر دیا۔ ہم خواب میں بولے تھے تم کو دعا کرو، عام حکم بیداری میں نہیں آیا، لیکن خواب کو بھی ابراہیم پورا کر دیے، وہ بڑے درجے کے ہیں، اور آپ کے حق میں جزائے خیر ہو۔ ہم اسی طرح صادقوں اور محسنوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور چنانچہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، صدق بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارے کئے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ معاملہ محبت کا ہے۔ کیا ہے؟ اصل عشق ہے، عشق و محبت ہے، اور امام حسین کا صبر بھی عشق ہے۔ بہت بڑے درجے پر ہیں حضرت امام حسین، بڑے درجے پر۔ انبیاء کرام جیسا صبر کیا ویسا صبر امام حسین نے کیا۔ یہ وہ منزل ہے ناداں انبیاء گھبرائے جاتے ہیں، یہ وہ منزل ہے ناداں۔ امام حسین کا جو مقام ہے وہ اگر سوچیں تو عقل دنگ ہیں، عقل دنگ۔ ایسا امتحان جو نبیوں سے بھی نہیں لیا گیا وہ امام حسین سے لیا گیا، بلکہ نبیوں کے برابر ہی صحیح، لیکن وہ صف میں لا کے کھڑا کر دیے امام حسین کو، حضور نے انبیاء کی صف میں لا دیا، اگرچہ نبی نہیں ہے، مگر وہ امتحان، وہ معرکہ کربلا بتاتا ہے کہ کیسا اللہ سے محبت تھی۔ ایک ایک کو ذبح ہوتے ہوئے لاشیں گود میں لاتے جا رہے ہیں، ڈیرے میں رکھتے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں۔ وہ کیسا صبر ہے۔ چنانچہ کون ہے، میر انیس کہتے ہیں ایوب بھی اگر ہوں تو دمبر نہ کل پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے۔ اگر ایوب علیہ السلام صبر میں ضرب المثل ہے نا، اگر وہ منظر کربلا کا بھی دیکھتے تو ان کا صبر بھی جاتا رہتا تھا، ایسا امتحان تھا۔ وہاں اسماعیل علیہ السلام کو جنت سے دمبا آیا، یہاں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا، ایک کے سامنے ایک کو شہید کیا گیا۔ یہ عشق کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو قلب سلیم عطا ہوا، اور ہارون علیہ السلام کو عقل مقیم دی گئی، اور دونوں کو تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس بھیجا گیا، اور تائید غیبی حاصل رہی، جاؤ تم فرعون کے پاس۔ تو نبی کو اللہ کا حکم سننا پڑتا ہے، نبی کو اللہ کا حکم سننا پڑتا ہے۔ بڑا جابر بادشاہ تھا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ کہنے لگے اللہ میں کیسے جاؤں، کیا بولوں؟ تو بولے جاؤ، کہو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قلب سلیم موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وہ گئے فرعون کے پاس۔ اب یہ تھا قلب سلیم، اور اب ہم پڑھیں گے قلب منیب۔ قلب منیب، آئیے یہ منیب کیا ہے؟ قلب منیب وہ ہے جو ہر شے سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اور اسی کا ہو کے رہنا۔ بہت محنت لگتی ہے، بہت۔ ہم دنیا میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ذرا ہاتھ پکڑے نکالتے کیچڑ پانی ہے اور اندر ہو جا رہا پیر،
اور محنت کرے تو اور اندر ہو جا رہا, اور نکالنے کی کوشش کرے تو کھینچنے والا بھی اندر ہو جا رہا, اس کو بھی کیچڑوں میں کھینچ لیتا. تو یہ دنیا ہے یہ. اور اللہ کی طرف جو ہو جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ما سوا اللہ کی طرف توجہ حرام ہے. صرف تکبیر تحریمہ جب ہم پڑھتے ہیں نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ الفجر, کوئی نماز کی نیت ہے, انی وجہت جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا ہے اللہ کے سوا سب سے توجہ ہٹ جاتی ہے, اللہ کی طرف توجہ کا قیام. وہ انی وجہت کیا ہے, ایک ہم کو ایک پریکٹیکل بتایا جا رہا ہے بار 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 بار. انی وجہت وجہی للذی فطر, میں متوجہ ہوتا ہوں اس طرف جس نے وجہی للذی, جس نے پیدا کیا, فطر السماوات والارض, جو زمین آسمان کو پیدا کرا, میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. وما انا من المشرکین, اور میں مشرک نہیں ہوں. یہ انی وجہ تو نماز کے لیے ہے, صوفیاء کرام ہر کام کے لیے کرتے ہیں. ہم متوجہ ہے اللہ, ساری زندگی ہماری نماز میں ہے, توجہ یہی ہے. پھر بتلایا گیا کہ وہ عارف باللہ ہے جو خلق سے بیگانہ ہو جانا اور حق سے یگانہ ہو جانا. دیکھیے وہی ایک نقطہ ہے, بیگانے میں ایک نقطہ اضافہ ہے, یگانہ میں 2 نقطے ہیں, یا بیگانہ میں 3 ہے. تم بیگانے مت جاؤ, یگانہ بنو, بیگانہ مت بنو. ایک ہی نقطہ ہے, بیگانہ میں 3 ہے. یگانہ تھے پہلے تم, بعد میں بیگانہ کیوں ہو گئے؟ ایک نقطے نے کر دیا قصہ تمام. اردو میں آپ جانتے ہیں بیگانہ کیسا ملا کے لکھے تو بے یہ گاف الف نون ہے بیگانہ, یگانہ یہ گاف الف نون ہے, صرف ایک نقطہ ہے. یگانہ ہے, اس کے یگانہ ہو جاؤ, وہ ایک نقطہ کیا کرتا, بیگانہ کر دیتا ہو, آپ سپریٹ کر دیتا. پہچاننا والا جا کے بے پہچانہ ہو جاتے. غیر اللہ سے پرہیز, رجوع اللہ قائم دائم رہے. یہ قلب کی عروجی کیفیت ہے جس کو قلب منیب کہتے ہیں. ایک کیا پڑھے ہم, قلب سلیم, یہ کیا ہے قلب منیب. اور اس مرتبے میں اختیار افعال نہیں ہوتا, راست تحت امر الہی اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں. ایسے اہل قلب ملکوت میں رسوخ پاتے ہیں. یہ مرتبہ انسانی حقیقی ہے جو مقام ملائکہ ہے. ملائکہ امر الہی کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. جو بغیر دیکھے اللہ رحمان سے ڈرتا ہے. کوئی دیکھے کہ اللہ کو نہیں دیکھے. یؤمنون بالغیب ہے, پھر بغیر دیکھے من خشی رحمان بالغیب, وہاں بغیر دیکھے ایمان لایا, اب بغیر دیکھے ڈر رہا, گناہ ہو رہا. کوئی بھی نہیں ہے جی چلو کر لو, نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ, تم عبادت کرو جس سے اللہ کو دیکھ رہے. من خشی الرحمن بالغیب, جو غیب میں, اے بچوں چلو جاؤ کھیل لو, جاؤ ادھر نہیں, چلے جاؤ, یہاں کوئی نہیں کھیلے گا اللہ کے گھر کے سامنے. من خشی الرحمن بالغیب, وہاں کیا تھا یؤمنون بالغیب تھا, ایمان لاؤ غیب پہ. اب یہاں کیا بول رہے ہیں, جو ڈرتا ہے بغیر غیب سے, بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء قلب منیب, جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر ہوتا ہے, اس کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. خوشخبری ہے یہ قلب منیب ہے. قلب سلیم پڑھے ہم, قلب منیب کی مثال کیا ہے, اللہ نے کیا دی, من خشی الرحمن بالغیب, جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے. ارے میاں چلو جائیں گے فلاں کام کر, نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. من خشی الرحمن بالغیب اور جاء قلب منیب, اور وہ کیا ہوا, وہ رجوع جاء آ گئے ہیں, وہ اللہ کے حضور میں آ گئے ہیں. ہاں
قلب منیب لے کر، یہ قلب منیب بن جانا ہمارا قلب سلیم تو سلامتی والا بن جانا، قلب منیب رجوع، منیب کہتے ہیں انابت سے رجوع ہونے والا، اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا، جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، اس کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ کیا یعنی جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، ہاں رمضان میں اس کا تصور دیا جاتا ہے۔ رمضان میں بچہ نماز نہیں پڑھتا، دیکھا جاتا ہے پریکٹیکل، نماز کا شوقین نہیں رہتا، روزے کا رہتا، ایک اسپرٹ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، لوگ اٹھتے ہیں سحر کو نیند میں سے، یہ پکاتے وہ پکاتے، اب روزانہ راتوں کو سوتے رہتے 8 بجے تک 10 بجے تک، رمضان میں چلے آتا روزہ بول کے ڈرتے، سوتے ہی نہیں، باس تو سوتے ہی نہیں۔ تو ماحول کیسا بنتا ہے، ارے یہ سحری کو عورتیں اٹھتی ہیں، پکاتی ہیں، گرم گرم کھاتے ہیں، سب سحری کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر دن تمام بھوکے رہتے ہیں۔ تو یہ ماحول کریٹ ہونے سے ہوتا کیا، بچہ بھی اگر روزہ دار ہے، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، گھر میں اکیلا ہے، فریج میں میوے ہے، لیکن کوئی بھی اس میں سے میوہ نکال کے نہیں کھاتا۔ اگر آپ فرض کرو آپ دنا کے دن دوپہر میں فل کھا لے کے ہوٹا پوچھے لے کے باہر آ کے میں روزہ ہوں بولے تو لوگ یقین کرتے آپ کو، کیونکہ غیب کی چیز ہے نا، وہ غیب کی چیز ہے۔ بچہ بھی گھر میں اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہے، نکال کے ایک سیب کھا لے کے میں روزہ ہوں بول سکتا تھا، مگر نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہاں یومنون بالغیب تھی، اللہ کو دیکھ رہا ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر امی ابا گھر میں نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کانسیپٹ اس کو دیا جاتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے رحمان سے ڈرتا ہے، بالغیب اکیلے میں، وجاء بقلب منیب، قلب منیب کی طرف وہ بلایا جاتا ہے، رجوع کرنے والے سے ابتدا یہ مطلب کہ معصیت چھوڑ کر اطاعت اختیار کر لے، گناہ چھوڑ دینا، اور جو گناہ ہوئے اس سے توبہ کر لینا۔ اب امیڈیٹ توبہ کرے، آپ کرتے ہی اب معصیت چھوڑنا، اطاعت پکڑ لینا، اور جو گناہ ہوئے تھے اس کا کیا، توبہ کر لینا۔ یقیناً توبہ کون ہے، جو توبہ قبول کرنے والا، پھر اس سے گناہ صادر نہ ہو، پھر اب گناہ نہیں ہونا، اب توبہ کرے تو توبۃ النصوح ہے وہ، اب نہیں ہونا، اور حقوق اللہ کا لحاظ رکھے، استغفار کرتا رہے، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ کی امانتیں اور حقوق کا لحاظ رکھے، جو اطاعت کا پابند ہو، خدا اور رسول کا حکم بجا لائے، اپنے نفس کی نگہبانی کرے، ایک دم بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرے، غیب پہ ایمان لائے، اس کی اطاعت کرے، حالانکہ اس نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اور وہ حاضر ہو اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اپنے دل کے ساتھ اخلاص رکھنے والا اور اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غیب کا مطلب شہود ذات سے غیب ہے، اللہ سے غیب نہیں ہے۔ آپ پیٹھ پیچھے بات اکیلے میں ہیں، وہ غیب ہے، اللہ سے تو کوئی چیز نہیں، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ غیب و شہادت سے۔ چنانچہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب صفات متجلی ہوں تو جمال ذات حجاب میں ہوگا، وہ حاضر ہوا قلب منیب کے ساتھ اللہ کے حضور میں، نفس کے گناہوں سے پاک ہو کر، گناہوں سے پاک ہو جانا، اور حق تعالیٰ کی عروجی صفات کے پرتو میں داخل ہونا، خشیت الہی سے گزرتے ہوئے تقوی کے درجے میں۔ علماء کرام نے، مفسرین نے بہت سے معنی کیے کہ من خشیت کو اس موصوف کا بدل کہتے ہیں کہ جو اواب بھی ہے اور حفیظ بھی ہے۔ اواب وہ ہے جو ہمیشہ رجوع اللہ رہے، انہو کان اواب، انہیں وہ ڈرنے والا، اواب کیسے، تواب قبول کرنے والا، جو ہمیشہ رجوع اللہ ہے اور یاد الہی قائم رکھے۔ حفیظ، اور حفیظ کیا ہے، جو حدود الہی کا محافظ ہو۔ We may not cross the limits of شریعت کے لیمٹس ہم کراس نہیں کرنا۔
حدود شریعت اور سنت یعنی طریقت سے تجاوز نہ کرے، بڑے بڑے باتیں نہیں کرنا، تو تصوف میں چلے گیا میں بول کے شریعت کو نہیں بھولنا، ہاں پہلے شریعت ہے بعد میں طریقت ہے، کراس نہیں کرنا لمٹ کو، ولا تعدوا حدود اللہ، آیت میں بھی یہی بتایا جاتا ہے، جو اللہ کے حدود کو کراس نہیں کرنا، شریعت کے خلاف نہیں جانا۔ جیسا بتایا کہ العابد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف ولا عامرون المعروف ولا کیا ہے والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ حدود کیا ہے؟ شریعت کے خلاف نہیں کرتے، شریعت مخدوم ہے، طریقت اور حقیقت اور معرفت خادم ہیں ان کے، یہ بات یاد رکھ۔ تو من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے رحمان سے اکیلے میں ڈرتا ہے تو اس کو قلب منیب عطا کیا جاتا ہے۔ اور بتایا گیا کہ دیکھو من خشیہ کو ابواب اور حفیظ میں بھی کہ بالغیب سے ظاہر ہوتا ہے، طریقت میں تجاوز نہ کرے، شریعت میں تجاوز نہ کرے، سنت میں تجاوز نہ کرے۔ ایک حکم ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھنے کا حکم ہے، پیڑھی کے اوپر پہننا، کون بولے آپ کو؟ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ مثالیں، ٹخنا دکھنا، چھپنا نہیں، پیڑھی چڈی پہنے ایسا پہننے کو آ رہا ہے، کیا بولے تو شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ اللہ۔ اور ایسا نہ ہو کہ یاد منقطع ہو جائے اور خشیت املاق یعنی اللہ کا خشیت دل میں رہے، اور قلب منیب کیا ہے معلوم؟ اس کی ایک مثال، ایک آیت بہت اچھی ہے سر، کیا آیت ہے وہ؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم بے شک ابراہیم بڑے ہی تحمل کرنے والے حلیم تھے اور درد مند رجوع اللہ رہنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع رہتے تھے، منیب، قلب منیب۔ خواب میں بولے بیٹے کو قربان کر دو، جی اچھا یس سر، آگ میں ڈال دیے، ایسی آگ ایک ایک میل تک اس کی لو سے پرندے مرتے، ویسی آگ میں ڈالا گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کیسا عشق اور محبت کا امتحان ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں اب آگ میں، مرضی مولا ہمتن اولا، اللہ کی مرضی ہے۔ جبریل آ کے پوچھیں اللہ کا حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ تو بولے کہاں سے آئے؟ اللہ کے، اس کو نہیں معلوم، میرے کو آگ میں ڈال رہا ہے نہیں، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، کون بول سکتے یہ؟ لَأَوَّاهٌ منیب، انہو ابراہیم اواہ منیب، یہ ابراہیمی کون سکتے، ان کا قلب منیب تھا۔ اور بتلایا گیا کہ دیکھو یہ قلب کی صفت ہے، درد مندی کے ساتھ رجوع کیا تھا، کسی سے ایسا امتحان نہیں لیا گیا۔ بیوی کو لے چھوڑ ڈالو جی لقدق جنگل میں، بیوی حاجرہ کو کوئی عقل تسلیم کرتی جہاں پر پرندہ پرنے مارتا، اکیلی عورت کو چھوڑ دے کے آ جاؤ، یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ پلٹا کے نہیں پوچھے، بیوی پوچھے آخر ہمارے کو یہاں پہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہ تو کوئی ہوا ہے، نہ پرندہ ہے، نہ پانی ہے پینے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بول کہنے لگے اللہ کا حکم ہے، تو کہنے لگی بیوی انہوں بھی قلب منیب میں اللہ کا حکم ہے 100 جانے قربانہ والے، جاؤ ابراہیم، جب اللہ کی مرضی ہے تو ہم کریں گے۔ یہی وجہ زندگی کے ہر موڑ پر، مشکلات کے دور پر، مصیبتوں کے دور پر، آزمائشوں کے دور پر یہ اللہ کا حکم ہے، بس راضی رہنا۔ پھر اب اللہ نعمتیں دیتا ہے، سرفرازیاں کرتا ہے، پہلے راضی ہو جاؤ بعد میں نعمتیں کھاؤ، پہلے ایاک نعبد عبادت کرو بعد میں نستعین مدد مانگو۔
عبادت نہیں کر رہے دیتے جاؤ، بول رہے اللہ میاں کو دیتے جاؤ دیتے جاؤ، کہاں سے دیں گے ہم؟ عبادت کرے آپ نہیں کر. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بڑے سب تحمل والے ہیں ابراہیم، اور وہ رجوع اللہ رہنے والے بھی ہیں. ہاں، خواب میں حکم ہوا بیٹے کو دے دو، دے دیے، جا کے تیار ہو گئے، چھری چلا دیے. یہ نہیں معلوم تھا وہ ٹرال نہیں تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا ارے جاؤ جاتا ہوں نہیں جاتا ہوں، میں چھری چلایا تو جنت سے دمبا آ جاتا. یہ سوچ کے نہیں گئے، رزلٹ بعد میں آیا. پہلے اللہ کے حکم پہ آ گئے آپ. تو ہم بھی پہلے اللہ کے حکم پر ہم چلنے والے بن جائیں، مدد وہاں سے آ جائے گی بعد میں. مدد بعد میں آتی، پہلے چلنا حکم پہ، یا پہلے مدد دے دو بول رہے ہیں، یہ دے دو وہ دے دو وہ دے دو یہ دیتے جاؤ بول رہے لوگ. تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ پہلے ہم آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب بول رہے مبشرین الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچی تو کیا کہے تھے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ اولیاء اللہ کی بہت بڑا درجہ ہے. اسی لیے قلب کی صفت کیا ہے معلوم؟ انابت ہے. ایک حال ہے رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ قائم ہے. الانابت قلب کا وہ حال ہے جو قلب میں جاگزی ہیں. یہ اہل اللہ کے قلب کا ایک کشف ہے. یہ اہل اللہ کا ہے، یہ عام آدمی کو حاصل نہیں ہوتا. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انابہ سے مراد قلب انتہائی پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام بھی پرسکون ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی پرسکون ہے. بولے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تمہارے کو ذبح کر کے دیکھ رہا ہوں، بولو فانظر ماذا ترى، بولو تمہارا کیا خیال ہے. تو ابراہیم بھی صبر پر، اسماعیل بھی صبر پر. بولے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا آپ کر دو آپ جس کا حکم ہو آپ کو. ستجدنی، پاؤں گے آپ مجھ کو، انشاءاللہ من الصابرین، صابرین صبر کرنے والی جماعت میں پائیں گے آپ مجھ کو. صبح کر دو آپ میرے کو. کیا کانفیڈنس سے بولو، کانفیڈنس، پرسکون ہے. یہاں چھوٹی سی آزمائش ہو گئی تو پریشان ہو جاتے ہیں. ارے اللہ ہمارے کوئی ملا کیا ہے، نمازاں پڑھ رہے ہیں ہم، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں، ہمارے کو آزمائش میں ڈال دیا. تو یہ گلے کرتے ہیں ہم. وہاں قبول بھی ہونا نا، یو ہیو ڈن آن یور پارٹ، whether accepted or rejected it is not known. آپ کا کام آپ کر دیا، قبول ہوا نہیں ہوا کیا معلوم. اسی لیے پرسکون ہونا. حضرت بڑے پیر فرماتے ہیں ایک سانپ آپ کی آستین میں داخل ہوا، پیرانی پیر، اور تھوڑی دیر بعد نکل گیا. آپ نے فرمایا القلب مع اللہ، قلب کو قرب الہی و معیت ربانی حاصل ہے. یعنی دیکھے کہ میرے کو اطمینان ہے نہیں ہے، آستین میں چلے گا اندر. دیکھ رہے ہیں آپ سانپ آستین میں چلے گا، ذری بےچینی نہیں، خود ہی نکلا گیا بعد میں. اور ایک راستے میں کیا ہوا، ایک بچھو آپ کی پیٹھ کو ڈسنے لگا. جا رہے آپ تو کیا کرے، پھر گھر کو پلٹ کے آئے. آ کے جو ہے بولے قمیص اتارو میرا. اتارا گیا تو ایسا بڑا بچھو ڈس رہا تھا. راستے میں کیوں نہیں اتارے پوچھے تو بولے میں راستے میں ننگے سر ہو جاؤں میرے امامے کو اتار کے. اللہ، وہ صبر، وہ سکون. پیرانی پیر سانپ آ گیا، دیکھ رہے ہیں، چلے گیا اندر. اللہ، واس فرما رہے ہیں، بولے میرے واس کو میں ڈسٹرب نہیں کرتا، اللہ کی بات کہہ رہا ہوں، اس میں سانپ آن دو کوئی آنے دو، میرے کو کیا. اللہ، آستین میں چلے گیا، تھوڑی دیر بعد نکل گیا. تو آپ نے فرمایا کہ القلب مع اللہ، قلب اللہ کے ساتھ ہے میرا. ذرا ڈسٹربنس ہوتا تو سب لوگوں کا باس چلے جاتا، سب لوگ بے چین ہو جاتے، اڑ جاتے. اب ایسا سکون کہاں لائیں گے. پیرانی پیر جیسے اولیاء اللہ کے سردار ہیں.
واس کے بعد بس ایک روایت میں آیا کہ واس ختم ہوئے تک اندر جسم میں تھا. بولے حضرت آپ کیوں نہیں نکالے؟ اللہ کی میں واعظ و نصیحت کر رہا تھا، حدیث سنا رہا تھا. بعد میں جب نکال کے ایک روایت میں اور ایسا آیا کہ واس کے بعد آپ قمیص نکال کے اتارے، اندر ہی تھا، دیکھ رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھہر جاؤ بول دیے سب کو. کیسا اطمینان تھا، وہ سکون. آپ نے فرمایا القلب مع اللہ، قلب اللہ کے ساتھ ہے اور میرے قلب کو قرب الہی حاصل ہے. وہ پیدا ہونا کیسا ہوتا؟ اس کی محبت پیدا کرنا، اس کی رجوع کرنا، قلب سلیم ہونا، قلب منیب ہونا. اور پھر فرمایا واللہ ولی المومنین اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جام دیکھو جی اللہ وہاں پر ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر محبت حقیقی سے رخ کرو گے اللہ ادھر ہی پاؤ گے. یہ وہ اہل محبت اہل اللہ ہیں جن کے لیے انابت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یعنی جنت میں. ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طرف سے سلامتیاں نازل ہیں. ذالک یوم الخلد لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. یہ ہمیشگی کا روزہ ہوگا، ان کو سب کچھ عطا ہوگا. وہ ہماری طرف دیکھتے ہوں گے، ہم ان کی طرف دیکھتے ہوں گے، ہم ان کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور یہ منظر دیکھنے کا ہوگا. وہ ہم کو تکتے ہوں گے، ہم ان کو تکتے ہوں گے. یہ اہل اللہ کی خاص کیٹیگری کے لوگ ہیں. ہر آدمی کو میسر نہیں ہے یہ. ان پر وہ انعام و اکرام ہوگا جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہوگا. ویسی مراد ملے گی کہ ان کے خیال و خیاس سے بلند ہوگی. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتا ہے قریب کر لیتا ہے. مجتبی منے قریب ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ ان کو ہدایت دے کر اپنی طرف رجوع فرما لیتا ہے. صوفیاء کو محبوب کو منیب بھی کہتے ہیں. صوفیاء مجتبی کو محبوب بھی بتایا بھی اپن، اب منیب بھی ہے. اصطلاح تصوف میں مجذوب و سالک ہیں، سالک و مجذوب ہیں. اس درجے پر فائز ہیں حضرات انبیاء کرام ہیں. انبیاء جو درجے پہ وہ درجے پر اولیاء ہے. مجذوب بالسالک، سالک بالمجذوب. اور ان کے بعد اولیاء ہیں، یعنی محب بھی وہی ہے، محبوب بھی وہی ہے، مجذوب بھی وہی ہے، سالک بھی وہی ہے. عارف راہ محبت میں کھویا ہے، اپنے دل کو کونین سے خالی کر دیا. ان کا دل اللہ ہی کا ہوتا ہے. اب آئیے ایک اور درجہ ہے قلب شہید، جیسا کہ قرآن پاک میں بتلایا گیا. اب اور بھی قلوب کا ہے، وہ انشاءاللہ ان تین پر ہم اپنی گفتگو کریں گے. اما القلب شہید شہر قلب شہید وہ ہے جو ہر شے میں اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہے. اللہ حاضری اللہ ناظری. پڑھیے، پڑھتے جائیے. اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ مئی. اللہ حاضری اللہ مئی. اللہ میرے ساتھ حاضر ہے، میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. یہ تصور دیا جاتا ہے صوفیاء کرام کو. اب قلب شہید کیا ہے؟ ہر شے میں اللہ کا مشاہدہ کرے. یہ اہل دل بزرگوں کا قلب مبارک ہے، جن کے متعلق ارشاد ہوا ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القی السمع وهو شہید. مفہوم یہ کہ تحقیق اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ البتہ نصیحت ہے اس صاحب دل کے لیے جو حقائق و حکم الہی سے واقف ہے اور گوش بہوش سے سنا اور دل سے حاضر ہو اور دل رکھتا ہو، جو نصیحت پر کان لگائے متوجہ ہو. یہ قلب کی بہتر و برتر عروجی کیفیت ہے
جس کو قلب شہید کہتے ہیں. قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید. فرماتے ہیں قرآنی بصیرتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے قلب عارف و شہید، حاضر و شاہد ہونا چاہیے. قلب شہید ہونا سب سے بہترین قلب ہے. اور وجہ کیا ہے کہ ہر شے میں اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے. شہید کہتے ہیں شہادت کو. کان لگائے متوجہ ہو، ایک لمحے کے لیے غفلت نہ ہو، وہ قلب شہید. نفس سے قلب میں اتر آئے توجہ، تاکہ معنی سمجھ میں آئیں کشف اسرار کے. مدارج عروج طے کرے، وہ قلب سے حاضر ہو، قلب کی طرف متوجہ ہو. ارشاد ہے قرآنی بصائر سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر قلب شہید چاہیے. قلب شہید ہو. بس اللہ قرآن میں جو بصیرتیں آئی ہیں اسے تمتع حاصل کرے. قرآن کریم کی آیات کو غور و فکر کر کے اس سے مزے لوٹے، جس میں طرفۃ العین کے درجے بھی ہیں. اس منزل پر اہل اللہ پر جو راز کھلتا ہے وہ کشف ہے. کیونکہ پہلے علم الیقین تھا، پھر عین الیقین ہو، پھر بعد میں حق الیقین. یہ 3 درجات ہیں اس کے. پہلے یقین کا علم ہو، پھر یقین کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھے، یہاں تک کہ حق الیقین تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فیض سے معراج میں پہلے علم الیقین تھا حضور کو، عین الیقین بھی دیا گیا، آنکھوں سے دیکھا، پھر بعد میں عرش پہ بلا کے جلوہ بے پناہ بے پردہ زیارت بخشی، حق الیقین ہو گیا. حضور مطمئن ہے، دیکھا ہوا ہوں خدا کو اور سارا محشر، اسی لیے حشر کے دن آپ گھبرائیں گے نہیں. امت کو، ساری مخلوق کو راستہ دکھائیں گے، کیونکہ وہاں دیکھی دکھائی ہے. آپ 4 مینار دیکھیں ہی نہیں، کیسا آئے گی 4 مینار، 1 مینار ایسا ایک ویسا. جب آپ دیکھ لے کے گئے، ارے بھائی دیکھا ہوں چلو بتاتا ہوں، بولتے آپ سرکار اللہ کو دیکھے ہوئے ہے، کوئی دیکھا نہیں. یہی وجہ ہے. بتایا گیا کہ علم الیقین، پھر عین الیقین. یقین کے بھی 3 درجے ہیں. یقین ہے آپ کو، ایسا ہے؟ ہاں تو کیسا ہونا؟ پہلے علم الیقین ہونا، اس چیز کا یقین کا علم ہونا. اس کے بعد عین الیقین، حق کو آنکھ سے دیکھ لینا. اس کے بعد حق الیقین. اب یقین آ گیا، جاتا نہیں ہے. ٹکڑے کر دیے جائیں آپ ایمان سے نہیں پھرتے. کیوں؟ حق الیقین حاصل ہے آپ کو. حق الیقین. چنانچہ بتایا گیا کہ بعض و نصیحت ہے البتہ اہل دل کے لیے جو قلب قائم ہے اور جن کا قلب یاد ہے دل میں اس کی. بتایا گیا قلب حاضر مع اللہ ہے، اور اہل دل حضرات مظاہر اسم حق و مراعات وجود مطلق ہے، احوال پر قابو رکھتے ہیں. ایسے ایسے احوال ان پر گزرتے ہیں، وہ تحمل اور برداشت رکھتے ہیں، بہک نہیں جاتے، تہ پہ تہ جب ہوتی ہے ترقیاں برداشت کرتے ہیں. یہ بندگان خدا خصوصی طور پر معمور من اللہ ہیں، ان کی صحبت لازمی ہے. ایسے اولیاء کی صحبت لازم ہے جو احوال کو قابو میں رکھتے ہیں، قلب کو ذکر و فکر کے عادی بنا دیے ہیں. ان کی صحبت میں رہنا ہر مسلمان کو ضروری ہے. یاد رکھیں، ان کے طریقے پر ذکر الہی ضروری ہے. جو طریقہ ذکر کا بتاتے ہیں اللہ، وہ طریقے پر کریں. ہر یہ دل کی آبادی ہے، ورنہ نہ وہ دل ہے نہ آبادی ہے. یہ ہم کو 3 قلوب کی جو تعریف بتائی گئی، قلب سلیم اور قلب منیب، قلب شہید، یہ اس ایسے قلب کو پہلے ہم درست کریں.
اس کے بعد پھر اس کی ہم کو تفصیلات انشاءاللہ ہم کو دیکھنے ملے گی، اور قلب کے بھی قرآن پاک میں بھی تذکرے آئے ہیں، حدیث میں بھی آئے ہیں، صوفیہ کرام کی تعلیمات میں بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔